یہ وہ زمانہ تھا جب شہابالدین غوری ہند کے اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا. یہ افغان کا بادشاہ تھا شہابالدین غوری. جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا, بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی. سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر, اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا. دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں. جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا, بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. بڑی بات ہے. گدڑیاں پہنے ہوئے, پیون لگے کپڑے ہیں, جھولیاں لٹکائے ہیں. اور اس نے دیکھ کر کے کہا مارا سپاہی نے, کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے, اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو, ذرا سامان جنگ تو دیکھو, اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو, اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہند فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. تب سرکار غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو آپ نے کہا, اس سے کہہ دو فرق یہی ہے, تم جب لڑنے کے لیے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے جاتے ہو, معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جا رہا ہے. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے. آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے. کوئی ہو یا نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں, لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, نئی حکومتیں آئیں گی, نیا نظام آئے گا, اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے, نہ میناروں سے آواز آئے گی, نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے, کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی, جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا, نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا. اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے, کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے. جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ, ایک دسترخوان لگا ہوا تھا, دسترخوان لگا ہوا ہے, اولیاء اکرام کی جماعت ہے, ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے. ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی, وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا. اولیاء کی نظر اس پر پڑی, سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی, اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں, کوئی آیا گیا, لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا, ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی. تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ. وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا, سلطان شمس الدین التمش, جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا. ہاں وہ جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے اٹھا دے. عزیزان گرامی وقار, ہمارے امتحان کی گھڑی چل رہی ہے. ہمارے حالات ابھی یعنی بیک کی طرف اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئے. ہم یہ دیکھتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی مدد کا انتظار بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ظلم ہو یا ناانصافی ہو, ہر ایک چیز کے لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا, رات ہمیشہ نہیں ہوتی, صبح کا اجالا ضرور آئے گا, صبح کا اجالا آئے گا. عزیزان گرامی وقار, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھو, ہم اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جیتے ہیں. طاقتیں قوتیں یا تخت و تاج ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نئی بات نہیں ہے, اسلام کے ساتھ یہ ہر بار ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. حالات ہمارے مخالف رہے. اولیاء کاملین کی جماعتیں دیکھیے, اہل بیت اطہار, رسول اللہ کی آل,
इतने मैं आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर दे करके उनको शहीद किया गया है। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना जैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा। इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा। अल्लाह करीम फरमाएगा हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को यह ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को यह तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी। अजान की आवाज है, ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है इसका।